السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی۔ محترم ناظرین، دوسری شادی کے شرائط کے موضوع پر گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور دوسری شادی کی شرائط میں ایک بہت اہم شرط ہے عدل کی شرط۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم عدل کے معنی کو سمجھیں گے، عدل کے تقاضوں کو سمجھیں گے، اور عدل کے حوالے سے بہت ساری جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے دوسری شادی کے حوالے سے جو سب سے مشہور آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ تم کو خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، خوف کا مطلب کیا ہے؟ خوف کی جو یہاں بات کہی گئی آیت میں نا، کہ اگر تم کو یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو، تو خوف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی غالب طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے، اپنی نفسیات کو آپ جانتے ہیں، اپنے اندر کی کیفیت کو آپ جانتے ہیں، لوگوں سے جو بہت سارا معاملہ آپ کرتے ہیں وہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ ان معاملات میں گھر میں ہے نا، بچے ہیں آپ کی، اگر دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہے، تو وہ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں کہ کس طریقے سے آپ انصاف کے رویے کو پورا کر پا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ یعنی آدمی کو یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں کر ہی لوں گا عدل۔ یقین کا مطلب یقین نہیں ہو کیا؟ سکتا۔ نہیں، یقین ہوگا، وہی ظن غالب ہی یقین ہے۔ یقین کا مطلب یہ، ظن غالب مطلب کیا؟ ظن غالب مطلب یقین کہیے آپ، سیدھا سا مطلب ہے یقین، یقین ہو، اعتماد ہو اپنے پر، بھروسہ ہو کہ میں کر لوں گا۔ ہاں، بھروسہ ہو کہ کر لوں گا۔ باقی جو امکانات ہیں، دیکھیے یقین ایک الگ چیز ہے، اور اس یقین میں کہیں ناانصافی کے امکانات کا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ناانصافی کے جو امکانات ہیں ان امکانات کو اس یقین میں لا کر کے بھڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے عدل کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو یہ غلط ہے۔ آپ کو یقین ہے آپ عدل کر لے جائیں گے اپنے رویے سے، اپنی کسی بھی چیز سے، لیکن امکانات کی جہاں تک بات ہے کہ کبھی غلطی ہو سکتی ہے، ناانصافی کبھی ہو سکتی ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے، تو یقین ہونا چاہیے۔ ابھی بھی سوال کا جواب مکمل نہیں ہوا۔ خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوف کا مطلب ڈر تو رہے گا نا آدمی کو کہ میں نہیں کر سکا تو مجھے اللہ تعالیٰ کیا جواب دینا پڑے گا، یہ تو ڈر تو رہے گا۔ عدل ہے جی، جس کے اندر یہ ڈر ہوگا کہ وہ ڈرے اللہ سے کہ میں اگر عدل نہیں کر سکا تو اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی، وہی تو عدل کرے گا۔ تو پکڑ کی وجہ سے وہ کرے گا ہی نہیں شادی، پھر تو وہ اپنے کیفیات جانتا ہے دل کی، اس کے رویے کیا، میں نے ایک مثال سے پریکٹیکل میں دیا کہ اس کے اپنے رویے معلوم ہے نا کہ وہ کس طرح سے کر پاتا ہے، اس کی دل کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے دو لوگوں میں۔ اور اگر بچوں کو پڑھا رہا ہے اور کچھ بچے ہیں ان کے ساتھ جب عدل کرنا ہوتا ہے، رشتے اور غیر رشتے کے، قریبی اور غیر قریبی، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کتنا وہ عدل کر پاتا ہے، اپنی کیفیات کو وہ جانتا ہے بار بار، تو اس سے بھی وہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ زید بھائی آپ بتائیے۔ دیکھیے اس کے اندر مین بات یہ ہے کہ ایک انسان سمجھے حالات کو دیکھ کر مجھے اپنی پہلی بیوی اور دوسری بیوی میں انصاف کرنا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے تعلق سے بھی ابھارا کہ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اب اس کے اندر ایک انسان سمجھتا ہے کہ ہاں میرا دوسرا بچہ ہوگا تو دونوں بچوں میں ہدیہ دوں تو میں برابر ہدیہ دوں، جو قرآن کی آیت ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ نہیں انصاف کر پاؤں گے تو صرف ایک۔ تو یہ ڈرتے ہو، یہ ایک انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ میں انصاف کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، ایک ججمنٹ ہوتا ہے ایک انسان کو آتا ہے ججمنٹ۔ تو جیسے ظن غالب شیخ نے کہا کہ جیسے ایک غالب گمان ہے، ایک ڈومیننٹ فیلنگ ہے کہ انشاءاللہ میں کر لوں گا باذن اللہ۔ دیکھو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ 100% جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو جائے گا، اللہ کی مدد، اللہ کی مرضی، حالات ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ایک فیلنگ ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک شخص ہے وہ جانتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، تو یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے جو ایک انسان کے لیے، ایک انسان سوچے کہ وہ کیسے کرے گا، فائنینشیل طور پہ کیسے کرے گا، وقت کے اعتبار سے کیسے کرے گا، تو انصاف کس طرح سے وہ کرنے والا ہے، وہ یہ بات کو سوچے، اور اس کے اندر اگر اس چیز کا کانفیڈنس ہے تو آگے بڑھے۔ جیسے ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو یہ پکا یقین ہوگا کہ میں نہیں کر پاؤں گا، یا ظن غالب ہوگا کہ میں نہیں کر پاؤں گا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس یہاں پہ یہ بات سمجھنا ہے، جیسے خوف کی بات آپ نے کہی نا، کہ خوف کا برعکس کیا ہے؟ ایک خوف ہے، اس کے اپوزٹ میں جو ہے اطمینان ہے، خوف ہے اس کے اپوزٹ میں امید ہے۔ جی، تو اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے تو اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ یہ ہے کہ بھئی اطمینان ہو کہ عدل کر لو گے۔ ہاں، یہ اس کے اپوزٹ کیا کہ امید ہے کہ اطمینان کر لو گے۔ تو امید بھی ایک طرح کا اطمینان ہی ہے۔ عدل نہ کرنے کا جو وہم ہے، عدل نہ کرنے کا جو اندیشہ ہے، عدل نہ کرنے کا جو ہلکا سا شبہ ہے، یہ مراد نہیں ہے اس خوف میں۔ شبہات،
خدشات، وہم، یہ ساری یہ خوف میں مراد نہیں ہے. کیونکہ شبہات اور کسی کو ہوگا، کیونکہ فیوچر کا معاملہ ہے نا. فیوچر میں کیسی لڑکی ملے گی، اس کا کیا رویہ ہوگا، میری بیوی کا کیا رویہ ہوگا، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو 100% یقین سے تو کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ میں عدل کر ہی لوں گا، نہ 100% یقین سے کوئی یہ بول سکتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا. بات یہ ہو سکتی ہے کہ میرا ججمنٹ یا تو اس طرف ہوگا کہ ہاں مجھ کو اپنے اوپر زیادہ اعتماد ہے کہ میں کر لوں گا. تو اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ ہاں میں کر لوں گا عدل، میرے سرکمٹینسز ایسے ہیں ابھی فی الحال کہ مجھے یہ لگ رہا ہے، اور وہ ہر آدمی اپنے بہت سارے سرکمٹینسز ہوتے ہیں نا، پہلی بیوی کیسی ہے، دوسری بیوی کیسی مل رہی ہے، میرے حالات کیسے ہیں، ایسے بہت سارے ارد گرد کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے فیصلہ کرتا ہے آدمی خود. اس کا اپنا ججمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ججمنٹ ہی ہوگا، دونوں صورتوں میں ججمنٹ ہوگا. تو اگر اس کا فیصلہ ہے، اس کو اپنے پر بھروسہ ہے کہ وہ کر لے جائے گا عدل، تو وہ آگے بڑھے. اور اگر اس کو ذاتی طور پہ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، ججمنٹ اس کا اس طرف زیادہ جا رہا ہے کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا، تو وہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو انصاف نہیں کر پائیں گے. ہاں کئی بار کیا ہوتا ہے انہیں دیکھ کر بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. تو جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں بات آئی تھی، وہ کیا کہا تھا ہم نے، کبوتر کی مثال دی تھی ہم نے. تو یعنی کوئی شخص ہے جو خود انڈر ہے اپنی بیوی کے، فرسٹ وائف کے انڈر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گاڑی کی جو اسٹیئرنگ ویل جو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو شوہر ہے اس کے ہاتھ میں دی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. تو یہاں کیسا مسئلہ ہے کہ گاڑی کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ مشورہ دے سکتے ہیں، بیوی شوہر کو مشورہ دے گی کہ یہ چیز بہتر ہے. دو جائز چیزوں میں، حرام و حلال کی بات نہیں ہے، لیکن دو جائز چیزوں میں بیوی شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے. لیکن ڈیسیژن کون لے گا؟ وہ ڈیسیژن شوہر کو لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو گیئر کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی بھی اب یہ بات ثابت ہے کہ مردوں کے ذہنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کے پاس وہ اسپیس کی پلاننگ کی ایبلٹیز ہوتی ہے. وہ دیکھ کے پلان کر سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے گاڑی کو آگے لے آنا ہے، زندگی کے اندر فیصلے اس طرح سے لینا ہے. یہ پلاننگ کی ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ مردوں کو دیا ہے. اب کوئی شخص ہے اگر وہ خود ٹوٹلی اپنی فرسٹ وائف کے انڈر میں ہے، تو آپ خود سوچیے کیسے وہ انصاف کرے گا، انلیس وہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ دوسری شادی کرتے ہی میں بہت بڑا بہادر بن کے باہر نکلنے والا ہوں اور پوری لائف پوری چینج ہونے والی، تو اسے پہلے سے چینج کرنا چاہیے. حقیقت میں اسے وہاں پہ ہی ہیز ٹو ٹیک کنٹرول. اور کنٹرول میں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ظلم کرنا ہے، ناانصافی کرنا ہے، بلکہ جو اس کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، جو ذمہ داری ہے خود حقیقت میں، وہ ذمہ داری اسے پوری کرنی ہے. اور وہ اگر وہ رول میں برابر سے آ رہا ہے تو وہ آگے کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہے. یہ ایک مثال ہو سکتی ہے. ایسی اور مثالیں بھی ہیں. بہت زیادہ ڈرنے والے، بہت زیادہ ایکسٹریم محبت کرنے والے بھی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بیوی محبت میں ایسے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر وہ اگر کر بھی لیں دوسری تو پھر وہ پہلی محبت میں ایسے جکڑے ہوتے ہیں کہ پھر دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی مثال دی جاتی ہے، اعلیٰ مثال. میں نے صرف محبت نہیں کہا، جو محبت کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، میں وہ نہیں، وہ محبت میں نہیں بول رہا ہوں جس میں آدمی کی قوامیت برقرار رہے. میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جس میں آدمی اپنی قوامیت کے جو تلوار ہے نا وہ رکھ دیتا ہے خدمت میں نہیں جاتا. پھر اس میں محبت زیر بحث ہے ہی نہیں سرے سے. وہ محبت کی وجہ سے نہیں ہے، محبت بھی اور خواہش بھی ہے، ڈر اور محبت دونوں ساتھ میں ہے. تو وہ محبت زیر بحث ہے ہی نہیں یہاں پہ. وہ وہی ڈر والی بات آ گئی زید بھائی نے جو کہی. ہاں تو یہ بعض مرتبہ اس طرح کا خوف ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس طرح کا خوف ہوتا ہے. بہرحال تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف وہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی یہ بول دیتے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس میں ایک بات کہ سوسائٹی سے بعض لوگ اتنا ڈرتے ہیں، ان کے لیے سوسائٹی اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور سوسائٹی کو خوش رکھنا، لوگوں کو راضی رکھنا، یہ ان کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتے جو نارمل سوسائٹی کا ٹرینڈ نہ ہو. دیکھیے ہمیں بات سمجھنا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں سوسائٹی سے ڈرتے ہیں. ہاں بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ٹاپک ہے یہ سوسائٹی کے نارمل ٹرینڈ کے خلاف چیز ہے آج. اس پر بات نہ کی جائے. تو اب یہاں کیا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص ویسا ہے نا جس کے لیے اس کی سوسائٹی اس کا جیسے کہ گاڈ ہے، تو وہ نہیں کر سکتا ہے سوسائٹی کا. پھر کیا ہوگا نا، وہ انصاف کرنا دور کی بات. ہاں انصاف کرنا سوال ہی نہیں اٹھتا. وہ اسے یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ انصاف کرنے میں کیا یہ بات کو سمجھ رہا ہے کہ کل آ کر پرابلم اگر آ رہا ہے سامنے تو وہ پرابلم کا سامنا کرے، کہ جب وہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کر رہا ہے، تو پھر اسے کیا ڈر رکھنا ہے؟ ڈرنا ہے کس سے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ اگر اس کے اندر ہے وہ یقیناً اس چیز میں ہمت کے ساتھ آگے بھی بڑھے گا، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آئے گی. زندگی میں نے مثال شروع ہی میں دی کہ اصول کتنے ہیں اس کے زندگی میں. وہ اگر مدرس ہے تو بچوں کے درمیان وہ کس طریقے سے عدل کر رہا ہے، وہ کسی اور ذمہ داری پہ فائز ہے تو وہاں وہ کیسا عدل کر رہا ہے. نہیں بعض مطلب اور چیزوں میں عدل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، بیویوں میں عدل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ آدمی دوسری جگہوں پہ نہ عدل کے تقاضے پورے کر پائے لیکن بیویوں میں کر لے جائے. ایسا ہو سکتا ہے. اگر آدمی دوسری جگہ پر عدل کے تقاضے نہیں پورے کر پا رہا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کا مزاج ہی یہ ہے، تو بیویوں میں وہ نہیں پورا کر سکتا. بہرحال یہ جو ہے آپ کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کر لے جائے. بعض مرتبہ بعض دوسری چیزوں میں ضرورت نہیں ہوتی ہے
اس میں زیادہ ضرورت عدل کی ہوتی ہے تو آدمی کر بھی سکتا ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہو، تم کو اندیشہ ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف اور اندیشے کا اعتبار آدمی کے خوف پر ہوگا. بیوی یہ طے نہیں کرے گی کہ وہ عدل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بیویاں طے کر دی تھی تم عدل نہیں کر سکتے ہو، سسرال والے طے کر دیں تو عدل نہیں کر سکتے، اس کے اپنے گھر والے، اس کے اماں ابا طے کر دیتے ہیں تو عدل نہیں کر سکتے، اس کے بھائی بہن طے کرتے ہیں تو عدل نہیں کر سکتے ہو. تو یہ بھی جیسے ہم نے مالی استطاعت میں دیکھا تھا کہ آدمی اپنے طور پہ طے کرے گا کہ میری مالی استطاعت ہے. دو باتیں ہیں وہاں اور اس میں فرق ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہے گا کہ میں غیر عادل ہوں، میں منصف نہیں ہوں، میں انصاف نہیں کرتا ہوں. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی منصف نہ ہو، وہ آدمی عدل نہ کرتا ہو. تو بیوی طے تو نہیں کر سکتی، ایز اے اتھارٹی وہ نہیں طے کر سکتی کہ تم عادل نہیں ہو، لیکن نشاندہی کر سکتی ہے. وہ ماں باپ نشاندہی کر سکتے ہیں، دوست نشاندہی کر سکتے ہیں، خاندان نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے ٹوٹلی عدل کے خلاف جا رہی ہے، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ آپ کے اندر عدل نہیں ہے، تو پھر آپ شادی کریں گے تو اس کے ساتھ بھی عدل نہیں کریں گے تو نشاندہی. لیکن خیر خواہی والی بات کہاں ہے، کون سی ہے اور کون سی بات اس وجہ سے نہیں ابھی ہم شرطوں پہ بات کر رہے ہیں نا. شرط یہ ہے کہ آدمی، یہ شرط نہیں کہ بیوی طے کرے گی تو آدمی کر سکتا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ شرط کیا ہے. اب یہ عدل شرط ہے نا، تو شرط میں کیا ہے؟ خفتم ہے کہ تم اگر ڈر رہے ہو تم طے کرو گے کہ تم عدل کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے شادی بیوی تو بولے گی، بیوی تو یہی بولے گی کہ آپ عدل نہیں کر سکتے. جب سوسائٹی دوسری شادی کی خلافی ہے، خاندان دوسری شادی کے خلاف ہے، سسرال والے دوسری شادی کے خلاف ہیں، تو وہ یہ بولیں گے کہ آپ عدل کر سکتے ہو لیکن مت کرو. وہ تو یہی بولیں گے کہ آپ عدل نہیں کر سکتے ہو. ابھی سوسائٹی کو تو عدل کا مطلب ہی نہیں پتا ہے، تو وہ کیسے طے کرے گی کہ عدل کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. یہ تو بات نہیں، یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. نہیں میں دروازہ نہیں کھولنا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی پہلو چھوٹے نہ، ہم ایسا نہ ہو اعتدال والی بات نظر انداز کرتے ہیں، ہم دوسرے پہلو کو نظر انداز ہیں. باقی قانونی بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے شادی وہ کر رہا ہے، قانونی بات پہلے پختہ ہو جانی چاہیے نا. وہ شادی وہی کر رہا ہے تو عدل پورا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا وہ بھی وہی طے کرے گا، کیونکہ شادی تو عورت نہیں کر رہی ہے نا، شادی تو آپ کر رہے ہیں، شوہر شادی کر رہا تو وہی طے کرے گا. میں نے تو ایک دوسرے پس منظر میں بات کہی کہ بھئی وہ نشاندہی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں تو کہتا ہے اپنے ظلم کو بھی عدل کا، جس طریقے سے بیوی کے بارے میں یہ بات ہے نا کہ وہ تو کہے گی ہی کہ آپ عدل نہیں کر سکتے، ایسے ہی بعض شوقین مزاج بیچارے وہ تو کہیں گے ہی کہ نہیں میں عدل کرتا ہوں اپنے بارے میں، جھوٹ ہی. تو ایسا جھوٹ میں اپنے آپ کو آپ جائزہ لیجئے اپنا. ایسا نہیں کہ آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے تو اپنی اتھارٹی کا آپ غلط استعمال کریں، آپ کے اندر عدل نہ ہو کہ میں عدل کر سکتا ہوں کریں، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ تو ہو گئی خوف والی بات. اب فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم کو خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتا دیں، کیونکہ عدل کے معنی کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے. عدل جو ہے اصل میں ایک لفظ عدل کے ساتھ اور ہے، وہ دونوں کو جب بتایا جائے گا تو عدل کا معنی کھلے گا. ایک عدل ہے اور ایک مساوات ہے. تو جو آپ نے کہا نہیں کہ ایکوالٹی، مساوات، ایکوالٹی، برابری، برابری، جیسے مطلب دونوں انگلیاں ایسے برابر رکھی ہوئی ہیں تو یہ برابری ہوئی، اور یہ انگلیاں برابر نہیں ہیں تو یہ برابر نہیں ہے، یہ مساوات نہیں ہے ان میں. تو ایک لفظ مساوات بھی ہے، برابری. تو آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ جانتے نہیں، تو اصل میں بہت سارے عدل یعنی جسٹس، ہاں، اور مساوات یعنی تو اس کی تعریف کیا ہے کہ عدل کہتے اس کو ہیں کہ جو ایک طرح کی چیزیں ہیں ان میں برابری کرنا، لیکن جو دو طرح کی یعنی مختلف چیزیں ہیں ان میں مختلف برتاؤ رکھنا. تو عدل کہتے ہیں کہ یکساں والی چیزوں میں یکسانیت کرنا، برابری کرنا، اور متفرق الگ الگ ٹائپ کی چیزوں میں، مختلف چیزوں میں مختلف برتاؤ کرنا ان کے تقاضے کے اعتبار سے، ان کے تقاضے کے اعتبار سے. یعنی کچھ چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، الگ الگ طرح کے ڈیفرنٹ ہیں، تو ہر ڈیفرنٹ چیز کا تقاضا کیا ہے اس کے اعتبار سے برتاؤ کرنا، یہ عدل ہے. اسی طریقے سے اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یکساں نوعیت کی ہیں تو ان کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا، یہ عدل ہے. لیکن مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ ہے کہ دو یکساں چیزوں میں بھی برابری کرنا اور دو الگ الگ طرح کی چیزوں میں بھی برابری کرنا. جو لفظ مساوات کا برابری، اس کو مثالوں سے سمجھائیے. جیسے ایک بچہ ہے 6 سال کا، 7 سال کا، اور ایک بچہ ہے 12 سال کا. اب دونوں کو بھوک لگی ہے. 6 سال کے بچے کو بھی بھوک لگی ہے، 12 سال کے بچے کو بھی بھوک لگی ہے. آپ نے کیا کیا کہ بھی ہم برابری والے ہیں،
ہمارے یہاں بہت انصاف ہے. یہ دیکھیے داخل کرنے لوگ, ہمارے یہاں بہت انصاف ہے, بہت منصف ہے. نہیں, ہم کم زیادہ کھانا نہیں دے سکتے, ہم بالکل برابر دیں گے. اللہ اور رسول سے ہم بہت ڈرنے والے ہیں, قرآن سنت کی پابندی کرنے والے ہیں, مسلمان آدمی ہم برابر کریں گے. تو بھئی ایسا ہے کہ 2 چمچے چاول, 1 چمچی دال, تھوڑی سبزی, اس کو بھی دیں گے اور اس کو بھی دیں گے. یہ آپ کے لفظوں میں برابری ہو گیا. برابر تو ہو گئے دونوں, لیکن عدل کا تقاضا یہاں پورا نہیں ہوا. تو عدل اور اس کے مقابلے میں جو مساوات ہے, مثال کے ذریعے یہ بات ہے. تو عدل اور چیز ہے, مساوات اور چیز ہے. تو جیسے شریعت عدل کا مطالبہ کرتی ہے, شریعت مساوات کا مطالبہ نہیں کرتی. نہیں, جیسے ابھی عورتوں کی مثال میں اگر دیکھیں کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی ایک بیوی پتلی ہے, دبلی پتلی ہے, اس کو مان لیجئے 4.5 میٹر کپڑا کافی ہو جائے گا. اور اگر کوئی تھوڑی ہیلدی ہیں, اگر انہیں 6 میٹر کپڑا چاہیے, اب کوئی کہے میں نہیں دونوں کو 4.5 دوں گا, ہاں, یا دونوں کو 6 دوں گا, تو وہ مساوات ہو جائے گی, لیکن انصاف نہیں ہوا. عدلی ہے کہ انصاف کا کپڑا چاہیے. اب مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے, ان کو دوا کی ضرورت ہے, دوسری بیمار نہیں, اس کو نہیں ضرورت ہے, تو وہ کہے نہیں دوا میں جتنا خرچ لگا تھا اس کا. یعنی ایکویلٹی 2 سملر چیزوں میں ہوتی ہے. جو 2 چیزیں سملر ہی نہیں ہے تو ان میں ایکویلٹی نہیں ہو سکتی ہے. تو لیکن جسٹس ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اب آپ نے جو یہ بات کہی نا, اپنے اصل معنی میں تو ٹھیک ہے کہ شریعت عدل کا مطالبہ کرتی ہے, مساوات کا نہیں. لیکن اس میں تفصیلی بات یہ ہے, مساوات جو ہے وہ عدل کا جز ہے. یعنی جب عدل پایا جائے گا تو مساوات بھی پایا جائے گا, کہیں پایا جائے گا. جہاں پہ 2 چیزیں ایک جیسی ہوں گی وہاں پہ تو مساوات. لیکن مساوات میں عدل پایا جائے ضروری نہیں ہے, عدل میں مساوات پایا جائے ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل 2 طرح سے ہوتا ہے. عدل کا تقاضا کبھی کبھی برابر کرنے سے پورا ہوتا ہے. کہیں ایسا کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو برابری بالکل کرنی ہے, تب جا کے عدل کا تقاضا پورا ہوگا. جیسے اور بتاتے ہیں, نہیں جیسے بتا دیجیے ابھی آپ. جیسے ٹرنز میں کہ بھئی باریاں جو ہے برابر ملے گی, سب کو باری ملنی چاہیے. اس میں آپ کو اب یہ نہیں کہہ سکتے پہلی ہے ان کو ڈبل دینا ہوگا, سب کو گھر دینا, یہ میری فیوریٹ ہے ان کو ڈبل میں دوں گا, نہیں. ہاں, اس کے اندر تو برابری ہوگی. گھر دونوں کو چاہیے, برابری ہوگی, رہائش دونوں کو چاہیے, کپڑے دونوں کو چاہیے. یہ جو ہے آپ کو برابر ہی کرنا پڑے گا. اچھا دونوں ایک ساتھ, تو کپڑے کی کوالٹی بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ میٹر کا جو بات آئی تو وہ تو الگ رہے گا, لیکن اس میں کوالٹی میں برابری. تو یہاں عدل کا تقاضا کوالٹی کو برابر کرنے, تبھی برابری کا تقاضا ہوگا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ برابری سے ہٹ کر کے تقاضا عدل کا پورا ہوگا. یعنی آپ برابر کریں گے تو انصاف ہوگا ہی نہیں, جسٹس نہیں ہوگا. اگر اس میں بھی آپ ایکوالٹی ہوگا, جیسے 2 لوگوں کی طبیعت خراب ہے, اب مان لیجئے کہ ایک کا تقاضا ہے کہ کسی چھوٹے ڈاکٹر سے مطلب ہلکا سردی بخار ہے تو دوا لے آئے, اور ایک کا تقاضا ہے کہ کسی اسپیشل ڈاکٹر کو اس کو دکھایا جائے. اب یہ 2 تقاضے ہیں. اب یہاں اگر آپ برابری کریں گے تو عدل کا تقاضا پورا نہیں ہوا. یہاں آپ برابری نہیں کر سکتے, وہاں اسپیشل ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت تو اس کو اسپیشل کے پاس لے جائیں گے, اس کو چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس دکھانے کی ضرورت وہاں لے جائیں گے. تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ عدل کے تقاضے کبھی برابری کے ذریعے پورے ہوتے ہیں, کبھی برابری نہ کر کے پورے ہوتے ہیں. یہ ہے, یعنی ہمارے یہاں عدل کا مفہوم واضح ہو گیا, مساوات کا مفہوم واضح ہو گیا. مساوات جو ہے وہ عدل کا ایک حصہ ہے. کہیں مساوات بھی کرنی ہے, برابری بھی کرنی ہے. جیسے تقسیم میں برابری کرنی ہے, کھانے پینے میں برابری کرنی ہے, جو دن رات کی تقسیم اس میں برابری کرنی ہے. کھانے پینے میں برابری کا مطلب یہ کہ جیسے اس کی کھانے کی ضرورت پوری کرنا ہے, اس کی بھی کھانے کی ضرورت پوری کرنی ہے. اور جیسے اس کی رہائش کا انتظام کیا, اس کی بھی رہائش کا انتظام کرنا ہے. نہیں کرے گا تو کیا گناہ ہے؟ زید بھائی دیکھیں, اس بارے میں بہت ہی ایک ڈرنے والی بات جو حدیث میں آتی ہے, اور جو سارے ہمارے بھائی ہیں جو خواہش مند ہے کہ وہ دوسری شادی کریں, اور جو آلریڈی کر چکے ہیں, اس راستے پہ آگے بڑھ چکے ہیں, ان کے لیے ایک وارننگ والی بات ہے. ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان لہ امراتان, جس کے پاس 2 بیویاں ہیں, فلم یعدل بینہما, اور وہ ان دونوں میں انصاف نہیں کرتا, عدل نہیں کرتا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے فمالا الی احدہما, ایک کی طرف مائل ہوتا ہے, جاء یوم القیامہ وشقہ ساقط, وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی ایک سائڈ, جسم کا ایک حصہ, ایک سائڈ جو ہے ساقط, جھکی ہوئی ہوگی, بینٹ ہوگی. یعنی ہم جیسے یہاں پر دنیاوی طور پہ جو دیکھتے ہیں تو پیرالسس کے پیشنٹس میں اکثر دیکھنے ملتا ہے کہ ایک سائڈ پوری طرح سے بینٹ ہے. اب وہ دن, قیامت کا دن, 50,000 سال کے برابر دن, اب وہ دن اس حال میں اس کا گزرے کہ وہ اس کی باڈی بینٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں اس کے پاس تھی 1 سے زیادہ بیوی, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی, اور اس نے ان دونوں میں انصاف نہیں کیا, ایک کی طرف مائل ہوا. وہ مائل ہونے کا شوق تھا, جو مائل ہوا ایک کی طرف, اب کل اس کا جسم ایک طرف بینٹ ہوگا, یہ اس کی سزا ہوگی. تو ڈرنا چاہیے. علماء کہتے ہیں انما الجزاء من جنس العمل,
کہ جزا جو ہے وہ عمل ہی کے جن سے ہوتی ہے، جیسا آپ گناہ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو عذاب ملتا ہے. تو یہاں پر کیونکہ آپ ایک طرف مائل ہو گئے تو وہاں آپ کا جسم ایک طرف، اور یہ رسوائی کی بھی بات ہوگی نا، یعنی ساری خلقت اللہ رب العالمین کی جمع ہے اور وہاں لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ رسوا ہوگا وہاں پہ سب کے سامنے، کہ دنیا میں اس نے ایک عورت کو رسوا کیا تو قیامت کے دن وہ خود رسوا ہوگا لوگوں کے سامنے. اور ہم بھائیوں کو بھی ابھاریں گے، میں سمجھتا ہوں، اور میں ابھارنا چاہتا ہوں ان کی بیویوں کو بھی، کہ اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں، اسلام نے وہ محبت سکھائی ہے جو خیر خواہی والی محبت ہے، تو اپنے شوہر کو ناانصافی کی طرف مائل مت کرو، بلاؤ مت، کیونکہ کل اس کا جو حال ہوگا اس کے آپ اگر ذمہ دار ہیں تو آپ پہ بھی تو اس چیز کا بوجھ آئے گا، وہ عورتوں پہ بھی تو بوجھ آئے گا جو اگر ان کے شوہروں کو آمادہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے دو، یہ مجھے دے دو، ناانصافی کی طرف وہ بلاتی ہیں اور امتحان بنتی ہے اپنے شوہر کے لیے، تو کل ان کے لیے بھی تو کل یہ بوجھ ہے، یہ کیا دعوت دینے والی ہوگی. جی یہ صحیح بات ہے، برائی کی طرف دعوت دینے والی. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ وعید سنائی گئی ہے باقاعدہ، اس کا مطلب کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی علامت یہ ہے کہ اس پر وعید جو ہے صادر کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وعید سنائی ہے، اس کا مطلب یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اچھا کوئی آدمی اس کو ہلکا نہ سمجھے. یہ مرد کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہی سنائی ہے، اس میں ایک ہمیشہ یہ بات پیش نگاہ رہے عورتوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، جو عدل ہے نا، جو انصاف ہے، تو عدل کرنا ہے، تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے، کون سی چیز عدل میں، کون سی چیز عدل میں نہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز حق نہیں ہے اس کو بھی حق مان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عدل کا تقاضا اس پر آتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں، یعنی کہ یہ جاننا چاہیے کہ حق کیا ہے، احسان کیا ہے، حسن تعامل کیا ہے، بھلائی کیا ہے، وہ تفریق ہونی چاہیے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ عدل کی بات آئی ہے مردوں کے لیے تو عورتیں اس کو جسٹیفائی کریں. ہاں یہ ڈرنے کی بات مرد کے لیے ہے، لیکن پھر آپ شریعت میں کیا عدل ہے کیا عدل نہیں ہے یہ بھی شریعت طے کرے گی. یہ بہت ضروری بات ہے، عورتیں طے نہیں کریں گی، عورتیں اپنے حساب سے طے کر لیتی کہ عدل یہ ہے، تو عورتیں اپنے حساب سے نہیں طے کریں گی عدل کیا ہے، معاشرہ نہیں طے کرے گا عدل کیا ہے، سسرال والے نہیں طے کریں گے عدل کیا ہے، اللہ ہمیں بتائے گا، اللہ ہمیں بتائے گا. اور وہ عدل ہے کیا، وہ بنیادی طور پر 3 ہے. یعنی کہ جب بات آئی تھی نا کہ عدل کا مطلب کیا، اس میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ عدل کس میں ہے. یعنی فقہاء لکھتے ہیں نصوص سے استنباط کرتے ہوئے کہ الواجب علی الرجل المبیت والسکنا والنفقہ، یعنی رات گزارنا، یعنی رات کی باری دینا یہ واجب ہے، رہائش دینا یہ واجب ہے، اور اسی طریقے سے خرچ دینا یہ واجب ہے. یعنی یہ حقوق واجبہ میں سے ہیں. تو یہ اور اس کی تفصیل تھوڑی سی جاننی چاہیے کہ حقوق واجبہ کیا، حقوق غیر واجبہ کیا ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے کہ کون سی چیز ہے جو عورت کا حق ہے اور وہ عدل کا حوالہ دے کر کے اس حق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو اس کا حق نہیں ہے. اگر آدمی اس میں بھی مساوات کر رہا ہے یا عدل کر رہا ہے یا برابری کر رہا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہاں وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ اس کا حق نہیں ہے. کہیں ذکر ہوئی یہ بات ہم لوگوں کی گفتگو میں کہ سلف میں بہت سارے لوگ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اچھے سے اچھا، مطلب عدل سے اوپر اٹھ کر کے اس سے آگے. اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ آئیں گے کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. موضوع بہت اہم ہے کہ کون سی چیز ہے جو عدل میں واجب ہے اور کون سی چیز ہے جس کے اندر عدل مستحب ہے، مستحسن ہے، واجب نہیں آدمی کے اوپر. محترم ناظرین، گفتگو بہت ہی اہم موڑ پر ختم ہو رہی ہے. عدل کس کو کہتے ہیں یہ تو ہم نے سمجھا، مساوات کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے سمجھا، خوف کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے سمجھا، عدل نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں یہ ہم نے سوچا. عدل کی ضد ظلم ہوتی ہے، شریعت نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بیویاں اگر ہیں اور ان کے درمیان آدمی عدل نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، جس کی سزا آخرت میں اس کو ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانیوں سے اور ظلم سے محفوظ رکھے. ہمارا مقصد محض یہ نہیں ہے کہ ہم مردوں کو ابھار کر کے اور ان کی دوسری شادیاں کرا دیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اس راستے میں خطرے کیا کیا ہیں، اس راستے میں امکانات کن کن چیزوں کے ہیں، قدم کہاں کہاں بھٹک سکتے ہیں. لہٰذا دونوں چیزوں پر نظر رہنا ضروری ہے. اگر آپ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو دوسری شادی کے تقاضوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. انہی تقاضوں پر ہماری بات ہو رہی تھی، بات مکمل نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ہم مکمل کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ خیر کی یہ دعوت، دین کا یہ علم لوگوں تک کے پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.